تو پھر یہ والی جو آیت آ رہی ہے نا، اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 9، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کھانا کیوں کھلائیں گے ہم اپنی خوشی کے لیے یا کچھ حاصل کرنے کے لیے سامنے والے سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے. ہمیں ہر نیک کام اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے، کوئی بھی کام ہو اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت کمزور ہیں ہم. کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم یا تو احسان جتا دیتے ہیں یا بدلے کی امید رکھتے ہیں. تو ہمیں صاف اپنے دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ میں صرف اللہ کے لیے کھلا رہی ہوں اور تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اور نہ شکر گزاری چاہیے. ہم تو اللہ معاف کرے ایسے ہیں کہ جب تک ہمیں شکر گزاری ملتی ہے یا جب تک کوئی ہمیں جزاک اللہ بولتا ہے تبھی تک ہمارے اندر انرجی ہوتی ہے اور ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو بتائیں حضرت عائشہ کے بارے میں ایک چیز آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ وہ دنیا میں اس بات سے ڈرتی تھی کہ لوگ ان کا شکر ادا کر دیں، کیونکہ وہ یہ کہتی تھی کہ اگر لوگوں نے شکر ادا کر دیا تو اللہ کے یہاں میرا اجر اللہ نہ کرے کم نہ ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں، اگر آپ چاہتے نہیں اور اگر آپ کو کوئی خود سے جزاک اللہ بولتا ہے تو انشاءاللہ اجر کم نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی نیت صحیح نہیں اور آپ سامنے والے سے ہی اجر کی امید رکھتے ہیں اور آپ کو جب جزاک اللہ کہہ دیا جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اگلی دفعہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی جزاک اللہ نہ بولے تو آپ اگلی دفعہ نہ کریں، تو پھر ایسا کام تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے. تو اب آپ سوچیں کہ حضرت عائشہ کے لیول میں اور ہمارے لیول میں کتنا فرق ہے. یقین مانے ہم جب کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہمارے دل کے کسی نہ کسی کونے پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا ہمارا شکر گزار ہو. اگر سامنے والا ہمارا شکر گزار نہیں ہے تو ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا اور ہمارے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں اتنا کرتی ہوں پھر بھی شکر گزاری نہیں ہے. تو دیکھیں اللہ کے لیے کریں، اللہ شکور ہے. کیا اللہ بھول گیا ہے ہم نے نیک کام کیا کسی کے لیے؟ ہم اپنی زندگی کو بھی پیچھے سے اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ میں نے اتنا کیا اور اب لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو اگر اللہ مل جائے نا ہمیں تو ہم اللہ کے معاملے کر دیں اپنا حوالہ اور اللہ سے کہیں کہ تو دیکھنا، تو مجھے اجر دینا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے. لوگوں سے ایکسپیکٹیشن جو ہے نا بہت ایک حقیر سی چیز ہے. اتنی حقیر سی دنیا ہم چاہ رہے ہیں اور آخرت کی ہمیں اجروں کی امید نہ ہو تو پھر ہم لگائیں لوگوں سے ایکسپیکٹیشن. لوگ کیا دے دیں گے آپ کو دنیا کا؟ زیادہ سے زیادہ شکر گزاری دے دیں گے یا تھوڑا سا جسٹر شو کر دیں گے کہ یو ڈیڈ اے لاٹ. لیکن اللہ جو دے گا نا اس کا تو پھر کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں نا دنیا کی کسی بھی چیز سے. تو بہتر ہوگا کہ ہم لوگوں سے توقعات نہ رکھیں. بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کو اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا. جو انسان دنیا میں ڈرتا ہے نا کہ وہاں کا دن بہت سخت ہوگا تو پھر وہ تیاری کر کے جاتا ہے. اور جب انسان تیاری کرے گا تو اللہ بھی قدر کریں گے اور اس کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کا اس کو یہ بدلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن کی برائی سے بچا لیں گے اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے. صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ دیکھیں صبر یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے کان کا بہت دل چاہ رہا ہے غلط چیزیں سننے کا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. مثال کے طور پر انسٹاگرام کھول رہے ہیں اور میوزک تو ہر جگہ ہے. آپ نے موبائل اٹھا لیا تو سمجھے آپ کی آزمائش شروع. موبائل اٹھایا میوزک ہر جگہ ہے. بچوں کے کارٹون میں بھی میوزک ہے. موبائل اٹھایا انسٹاگرام لے کے بیٹھے، فیس بک لے کے بیٹھے، اب چل رہا ہے کہیں میوزک، تو پاز کر کے آگے نکل جائیں یا اگلی ویڈیو کی طرف چلے جائیں. تو یہ امتحان ہے نا ہمارا. تو یہ بھی تو صبر ہے، اپنے آپ کو غلط چیز سے روکنا. اسی طرح سب بول رہے ہیں کہ فلاں ڈرامہ بہت اچھا ہٹ ہوا ہے، فلاں چیز بہت اچھی چل رہی ہے اور فلاں جگہ پر یہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. کیونکہ لوگوں کی کنورسیشن یہی ہوتی ہے. آپ کا بھی بڑا دل چاہا کہ آپ گھر آئیں اور گوگل پر سرچ کریں اور آپ بھی دیکھیں، کیوں آپ پیچھے رہ جائیں. تو آپ نے کیا کہا کہ نہیں یہ بے حیائی کی چیزیں مجھے نہیں دیکھنی. تو اس میں بھی تو آپ نے صبر کیا. تو جنت صبر کے بدلے ملتی ہے. اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، ویسے تو یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بڑی مشکل آئے اور آپ انا للہ پڑھ لیں اور اللہ کے حوالے کر دیں اپنا میٹر، یہ تو ہے. لیکن یہ زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے، 5 مہینے میں ایک دفعہ یا 6 مہینے میں ایک دفعہ. اللہ نہ کرے جاب چھوٹ گئی یا اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی یا اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو گیا لائف میں. تو یہ چیزیں تو چلیں آن اینڈ آف آتی ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم آتی ہے. لیکن صبر تو ہر روز کرنا ہے. دیکھیں ہر روز ایک غلط چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے آپ کو ہٹانا ہوگا. کان کو بہت مواقع ملتے غلط سننے کا، روکنا ہوگا. کوئی غیبت کر رہا ہے اپنے آپ کو روکنا ہے. کوئی غلط چیز دیکھنے پر مجبور کر رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میں وہ چیز نہیں دیکھ سکتا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ سارے صبر ہے نا. جتنی بھی پیچھے کوالٹیز آئی ہیں اس کے اندر صبر نظر آ رہا ہے. اب اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی جو بات ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، آسان ہے کہ اپنے ہی پیسوں سے ہم اپنا رزق لوگوں کو کھلائیں اور سامنے سے رویہ اچھا نہ ملے ہمیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوفینڈ ہونے لگتے ہیں یا سوچتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے ہم. تو کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے. بدلے کی امید نہیں رکھنی، تو ہی ہمارے لیے کام آسان ہوگا. ٹھیک ہے؟
تو ایک دفعہ اس طرح سے بھی آتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی کچھ لوگوں کو غلام کو آزاد کرواتے تھے، اور ایک دفعہ حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا لیا گیا. تو مجھے صحیح واقعہ یاد نہیں آ رہا کہ شاید حضرت ابو بکر کے صدیق میں ہلکا پھلکا خیال آیا ہوگا کہ اب میں یہ نیک کام نہیں کروں گا. مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا کہ خیال آیا تھا یا نہیں آیا تھا، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، رویوں سے بدلتا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کیا آیا تھا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو معاف کرو اور درگزر کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں چاہیں، ہم نے دیکھے نا صبر کی جب آیت پڑھی نا تو ہم ضرور یہ دعا کریں گے کہ اللہ مجھے صبر دے دے. صبر ویسے مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ صبر سے پہلے ہمیشہ مشکل آتی ہے، پھر صبر آتا ہے، ایسے ہی صبر نہیں آتا. تو صبر نہ مانگیں، لیکن دیکھیں نا صبر کے لیے بڑے بڑے مواقع کا انتظار نہیں کریں. یہ بھی تو صبر ہے کہ آپ نے کسی کو بڑا زبردست قسم کا اچھا سا کھانا پکا کے دیا اور گرم گرم سرو کیا اور بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. اکثر ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ایسا کہ آپ دے کے چلے جاؤ اور پھر آپ کو سننے کو ملے کہ مرچی زیادہ تھی یا چاول بہت زیادہ سافٹ ہو گئے تھے یا بہت تیکھا تھا. کمنٹس ملتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتا ہے گھریلو سسٹم میں، صحیح بتا رہی ہوں میں آپ کو، ہر جگہ ہی ہوتا ہے. تو اب سامنے سے آپ کو برائی سننے کو ملی تو پھر آپ نے کیا کہا اگلا سینٹینس اپنے شوہر کو روم میں آ کر کیا کہا؟ اتنی محنت سے میں نے بنایا تھا، آئندہ تو میں بناؤں گی ہی نہیں، ان کو تو کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی. یہ سینٹینس کہتے ہیں ہم کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کس کے لیے کیا تھا؟ انسانوں کے لیے. یہ بھی تو بہت بڑا صبر ہوتا ہے کہ آپ کا دل کھول جاتا ہے جب آپ کی کوئی برائی کرتا ہے. آپ اتنی محنت سے کام کریں اور آپ کو سننے کو کچھ ملے تو دل کھولنے لگتا ہے. تو پھر اس موقع پہ بھی تو اپنی زبان کو بند کر لینا اور اللہ سے باتیں شروع کر دینا، یہ بھی تو صبر ہے. تو اس صبر کی طرف اب ہم آئیں کہ ہمیں اپنے آپ کو یوں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی. ہم اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں تو اپنی زندگی بھی لائٹ ہو جائے گی اور وہاں ہمارے لیے جنت کی حسین چیزیں تیار ہوں گی. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی. سوچیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے مزے سے تختوں پر، اور سورج کی جو گرمی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں دیکھیں گے اور جاڑے کی سختی بھی نہیں دیکھیں گے. یعنی کہ ایک ایسا موسم ہوگا جہاں انسان کو کیا ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگی. جسے ہم کہتے ہیں نا موسم بہار، بہت زبردست قسم کا موسم. کیونکہ دیکھیں پیک گرمی بھی انسان کو پریشان کر دیتی ہے اور پیک سردی بھی انسان کو پریشان کر دیتی ہے. تو بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا موسم ہو جسے ہم موسم بہار کہتے ہیں، بڑا ہر طرف ہریالی ہو اور ایک خوشی کا موسم ہو اور ایک بیلنس موسم ہو، نہ بہت سردی نہ بہت گرمی، بہت زبردست قسم کا موسم ہو کہ کبھی ہلکی ہلکی بارش کے چھینٹے پڑ رہے ہوں، کبھی خوبصورت ہوائیں چل رہی ہوں، کبھی میٹھی میٹھی خوشبوئیں آ رہی ہوں. اس طرح کا موسم ہوگا. ایک دفعہ ہے نا سورہ دہر ہم لوگوں نے تراویح میں سنی تھی. الحمدللہ ہم اس وقت الہدا کا کورس کر رہے تھے اور ہم ماشاءاللہ بہت ایمان کا اللہ کے فضل سے اس کو بہت ایک جوش چڑھا ہوا تھا، تو ہم سب گئے ہوئے تھے اور تراویح ساتھ پڑھے تھے. سلام پھیرنے کے بعد کسی قاری نے جیسا اس سورت کی تلاوت کی تھی نا، انہوں نے سورت کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا، جنت کی ایک ایک چیز کھول کے بیان کیا. میں بھی بالکل حقیر سی کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی اس طرح سے جنت کو پیش کر سکوں کہ آپ سب کا دل چاہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. تو انہوں نے ایسے ایکسپلین کیا کہ میرے برابر میں میری ٹیچر ہی بیٹھی ہوئی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ جنت کو ایسے بیان کریں کہ دل چاہ رہے کہ بس ابھی چلے جائیں ہم جنت میں. لیکن چلے تو جائیں، لیکن عمل اور موت تو ہمیں لے ہی جائے گی نا. ہمارے اور جنت کے بیچ میں موت کا فاصلہ ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس لائق ہیں. کیا جنت ہے، کوئی مشکل نہیں. نہر والی آیت آپ دیکھیں کہ کس طرح کا ٹھنڈا سا مشروب ہوگا، نہریں جاری ہوں گی مشروب کے، جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں نہریں لے کے بیٹھ جائیں، انجوائے کریں. اور تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں. یہ ٹیک جو ہے نا آرام کا سمبل ہے. تو دنیا میں آرام نہیں کرنا اتنا کہ راتوں کو اتنا لمبا لمبا سوئیں کہ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں ہم. کل طہ ابن جلیل کتنی پیاری بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہوپ کا جو لفظ ہے نا، اللہ کی محبت، ہوپ کا جو لفظ ہے اس کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ ہلنے والی چیز، یعنی کہ ایک جگہ ٹکے نہیں، چلتی رہے. تو وہ بات انہوں نے اس طرح بیان کی کہ جب بندے کے دل میں اللہ کی حب اتر جاتی ہے نا، جیسے ہم دعا میں کہتے ہیں اللہم انی اسألک حبک، ہم اللہ سے اللہ کی حب مانگتے ہیں نا. اردو میں آپ کے اللہ اپنی محبت دے دے تو وہ مزہ نہیں ہے جتنا یہ بولنے کا مزہ ہے اللہم انی اسألک حبک. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو بندہ اللہ سے حب مانگتا ہے اور اس کو جب حب نصیب ہو جاتی ہے نا تو اس کا دل جو ہے نا بے قرار ہونے لگتا ہے، قرار میں نہیں آتا. تو پھر جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، دوسرے فرینڈز نے یہی کمنٹ دیا
کہ یہ صرف اللہ کی محبت کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا، دنیا میں بھی کسی سے محبت ہو جائے تو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ محبت چیز ایسی ہے کہ چھپائے چھپ نہیں سکتی۔ سنی ہے نا یہ والی بات کہ چھپا کے بھی چھپتی نہیں، نظر آ جاتی ہے، محبت بے چین کر دیتی ہے نا، تو اللہ کی محبت کیسے ہمیں بے چین نہ کرے۔ تو سورہ سجدہ میں کیا آتا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ تو ایسی محبت جو ہمیں ہمارے بستروں سے الگ کر دے، ہمارے زبانوں پہ کنٹرول دے دے، ہمیں اللہ سے اجر کی پکی امید نصیب کر دے، تو اسے کہتے ہیں حب، اور ہمیں ایسی محبت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی جنت ملے، تو پھر ہمیں اللہ سے ایسی محبت ہو جانی چاہیے جو ہمیں چین سے بیٹھنے نہ دے اور ہمیں کام پہ لگا دے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں تو ہم آرام کریں گے۔ میں نے بیسیکلی حب شروع یہاں سے کیا تھا، متکئین فیہا علی الارائک، وہاں تکیوں پر آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں بہت تھک کے آئے ہوں گے نا، کچھ کر کے آئے ہوں گے، تو وہاں آرام سے اپنے سارے تھکن اتاریں گے اور بالکل ریلیکس ہو جائیں گے۔ اب جو انسان دنیا میں اتنا آرام کرتا ہے اور اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھنے کا اس کو ٹائم نہیں ہے، اور شاپنگوں پہ شاپنگیں کر رہا ہے اور اپنی زندگی میں عیاشی کر رہا ہے، تو پھر اس کو کوئی آرام نہیں، اس کو ڈائریکٹ سزا شروع ہو جائے گی اور جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا اور سیدھا کر دیا جائے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور وہ بھی آپ دیکھیں نہر کی طرح، یہاں پھلوں کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پھل بھی نیچے کی طرف لٹکائے ہوئے ہوں گے تاکہ انسان کا جو دل چاہے وہ کھا لے۔ کیونکہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی پھل کھانا ہے اور ہم کہیں سے گزر رہے ہیں اور کہیں ہمارے سامنے ٹری لگا ہوا ہے کوئی بڑا سا بہت اونچا، تو ہم سستی کریں گے کہ کون چڑھے گا کون نکالے گا، اور کوئی نکال کے دے تو ہم کھائیں گے، پھر اس کو ہم کھینچ کے چڑھ کے نکالیں، پھر اس کو آ کے واش کریں، پھر اس کو کاٹیں اور پھر پلیٹ میں ڈالیں اور پھر چل کریں اور پھر کھائیں۔ تو یہ سارے مراحل ہوتے ہیں جس کی انسان کو اکثر سستی ہوتی ہے، لیکن جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا، جہاں انسان بیٹھا ہوا ہوگا، امیجن کرتے ہیں نا، میرے امیجنیشن میں تو اس طرح آ رہا ہے کہ بڑے مزیدار تخت ہے، سافٹ سا ویلویٹ کا، بہت ہی خوبصورت سا تخت ہے اور پیارا سا موسم ہو رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، ہلکی ہلکی میں امیجن کر رہی ہوں بارش ہو رہی ہے، اور بہت دل چاہ رہا ہے اچانک سے اسٹرابری کھانے کا یا لیچی کھانے کا یا چیری کھانے کا یا مینگو کھانے کا۔ یہ دل میں خیال آیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ گچھا سا سامنے آ گیا اور اللہ نے کہا جو دل چاہے کھول کے کھا لو، اور پتہ ہے کھا کے بھی اتنا کھاؤ نہ پیٹ بھرے گا اور نہ کوئی پریشانی ہوگی کہ انسان ہضم کیسے کرے۔ اب سمجھ آ رہا ہے، امیجن کریں۔ اور مزید کیا، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے۔ کراکری بھی انسان کی بڑی ویکنیس ہے کہ کھانا بڑے اچھے برتن میں دیا جائے، کیونکہ مزہ بہت آتا ہے، شیشے کے برتن ہوں اور بڑے مزیدار قسم کے ہوں۔ تو پھر برتن بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسے ہوں گے، ہمارے دنیا کے برتنوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہے، یعنی یہ برتن اور آب خورے چاندی اور شیشے سے بنے ہوں گے، نہایت نفیس اور نازک، گویا یہ صنعت ایسی ہے کہ جس کی کوئی تغیر یعنی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، یعنی ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی گئی ہوگی کہ جس سے وہ سیراب بھی ہو جائیں، تشنگی محسوس نہ کریں، اور برتنوں اور جاموں میں بھی زائد نہ بچی رہے۔ مہمان نوازی کے اس طریقے میں بھی مسلمانوں کی عزت افزائی ہی کا اہتمام ہے، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ اس سے پہلے جو جام تھے نا، وہ کس کے تھے؟ کافور کے تھے، اور کافور بھی میں نے آپ کو بتایا بالکل ٹھنڈی خوشبو والی اور بڑی زبردست ذائقے کی۔ اب زنجبیل کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ زنجبیل سونٹ خشک ادرک کو کہتے ہیں، یہ گرم ہوتی ہے، اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہو جاتی ہے، علاوہ ازیں عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے، چنانچہ ان کے قہوے میں بھی زنجبیل شامل ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور دوسری شراب گرم جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ تو سمجھ گئے نا کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا سردی زیادہ محسوس ہو رہی ہو تو بندہ کہے کہ چلو ابھی گرم ڈرنک پینی ہے تو زنجبیل حاضر ہو جائے گی۔ کبھی کیا ہو رہا ہے کہ تھوڑی ہلکی اللہ کا ایک موسم ایسا آ رہا ہے کہ انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب پیے تو وہ حاضر ہو جائے گی، یعنی کہ موسم کی تو وہاں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ موسم تو بہرحال بہار ہی ہوگا، ہر وقت زبردست موسم ہوگا، لیکن انسان کے موڈ سوئنگز ہوں گے، کبھی اس کا گرم